بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو گزشتہ دو سیشن جو ہم نے کیے ہیں اس میں ہم ایجوکیشن کو لارجر اسکیل پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا کلپ جو ہم نے ریکارڈ کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ ڈیفینیشن آف ایجوکیشن اور ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ آف ایجوکیشن آن لارجر اسکیل۔ اس کے بعد ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن ورڈ یا تعلیم کی ڈیریویشن کیا ہے، اور انگریزی کا ورڈ ہے بریڈنگ، اس کا اور تعلیم و تربیت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ واٹ شوڈ بی ڈفرنٹ پرپزز آف ایجوکیشن، یا واٹ آر ڈفرنٹ پرپزز آف ایجوکیشن۔ تعلیم کے غرض و مقاصد کیا ہونے چاہیے یا کیا ہوتے ہیں۔ اب اس میں جنرلی ہم پڑھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے ووکیشنل ایمس ٹو بی کیپیبل آف ارننگ اینڈ لیولیہڈ، یعنی ظاہر سی بات ہے ہر عاقل بالغ کو رزق کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے پیسہ کمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ اینڈ انڈینائبل ایم جو ہے، پرپز جو ہے ایجوکیشن کا، وہ ووکیشنل ہے، یعنی ہم ایسا ہنر، ایسی اسکل اور ایسا کام سیکھ جائیں جس سے ہم اپنا پیٹ پال سکیں حلال طریقے سے۔ آگے پھر آپ کے بچے، پھر فیملی، لیکن بہرحال میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی ایسا ہنر، ایسا علم حاصل کرنا جس سے آپ اپنا گزر سفر کر سکیں۔ تو اس میں جو ہے ڈفرنٹ آتی ہیں، اسپیسیفک ٹیکنکس بھی آتی ہیں، آپ کی ایجوکیشن آ جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ بنتا ہے، کوئی میکینک بن جاتا ہے، کوئی ٹیکنیشین بن جاتا ہے، کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ بنتا ہے۔ ڈفرینٹ طریقے سے آپ جو بھی جتنے بھی روزگار کے مثال آپ دے سکتے ہیں وہ سب آپ کے اس پرپز میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو رزق کمانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے عام بات ہے، یہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ایجوکیشن کا ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر چاہے آپ یونیورسٹی میں جا کے ڈگری حاصل کریں یا کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آپ کوئی ہنر سیکھیں، یا ویسے ہی کسی دکان پہ اگر آپ جا کے کوئی ٹیلرنگ کا کام سیکھتے ہیں، کوئی میکینک کا کام سیکھتے ہیں، تو دس از آلسو دی ٹائپ آف ایجوکیشن جس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، اور دس از دی ون آف دا پرپز آف ایجوکیشن۔ بہرحال اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے کلچرل ایم۔ رزق کمانے کے ساتھ، پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے دنیا میں رہنا ہے، تو کلچر، ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مفہوم ہے کہ ہم نے ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں قبائل اور ذاتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو، پہچانے جا سکو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں مختلف قسم کے قبائل، ذاتیں رہیں گی، خاندان ہوں گے، تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جاننا پڑے گا۔ جاننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، وہ چاہے نان فارمل ایجوکیشن ہو، چاہے انفارمل کے ذریعے ہو، چاہے فارمل ہو، یعنی نصاب میں بھی ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایگزسٹنگ کلچر، سویلائزیشن، نارمز، ویلیوز، بلیوز جو ہوتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، and to respect and get interacted with all of these۔ تو سوسائٹی میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے کلچر کو، مذہب کو، عقائد کو، نارمز کو، ویلیوز کو جاننا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو دس از دی ون اینڈ ادر پرپز آف ایجوکیشن۔ تو یہ پرپز بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے اور اس پہ نصاب ہونا چاہیے، ہے بھی صحیح، ہم پڑھتے بھی ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا ہے مورل ایم۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنا رزق بھی کما رہے ہیں، آپ دو لوگوں کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں، تو پھر کچھ مورل ویلیوز یعنی اخلاقی اقدار کو سمجھنا، جاننا اور اس پہ عمل کرنا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایجوکیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے، یا ہے بالکل، کہ ہم وہ مورل ویلیوز سیکھیں۔ اب وہ مورل ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں جو ہمیں دوسروں میں ممتاز بنائیں گے، یا دوسروں کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہوگا وہ فروٹفل رہے گا، پازیٹیو بنائے گی۔ اس میں کریکٹر ہے، یعنی اپنا کردار جاننا ہے، اپنے کردار کے بارے میں، کردار بلند رکھنے یا کردار کو پازیٹیو سائڈ پہ لے جانے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے۔ اس کے بعد آنیسٹی، ٹرسٹ فلنیس،
گڈنس، پیورٹی، کریج، ڈسپلن، ریسپانسبلٹی، انٹیگریٹی، اور یہ جتنی بھی ساری اخلاقی اقدار ہیں، عام طور پہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں کامن اقدار ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائمز. تو یہ ساری سیکھنا بھی ہم پہ فرض بھی ہے اور ہماری ایجوکیشن کا ایک پرپس بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ کا سوشل ایم آتا ہے. سوشل ایم میں کیا ہے؟ جب آپ کو اخلاقی اقدار پتہ چل گئیں، اب آپ ساتھ رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی میں، کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو جسٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ اے لوگو انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف کرو لوگوں کے درمیان، جب معاملات ہو تو وہ انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کی شاہدی دو، سچ بولو. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں سوشل انٹریکشن کو، پازیٹیو سوشل انٹریکشن رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں جسٹس یعنی انصاف، فیئر پلے یعنی ٹھیک ٹھیک اچھا برتاؤ، سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ، رواداری والا برتاؤ، ہیلدی کمپٹیشن ہو، بیک بائٹنگ نہ ہو، لیگ پولنگ نہ ہو. یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ڈوز اور ڈونٹس کیا ہوتے ہیں. پھر ہارمنی آپ کی ریلیجیس بھی ہو سکتی ہے، مذہبی یعنی، اور فرقہ واریت یعنی سیکٹیرین، ریشل، رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کے ساتھ تعصب نہ برتا جائے، مذہب اور عقائد کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے. تو یہ ہارمنی جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا ایجوکیشن پرپز ہونا چاہیے. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ٹوارڈز کمیونٹی اینڈ دی نیشن، یہ بھی ہمارا ایک سوشل ایم ہونا چاہیے ایجوکیشن میں. یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، اور کہیں ہے بھی صحیح کافی